السلام علیکم۔ پرائم نیوز پر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں، تو اس تحقیقات کا اب تک جو محور ہے وہ تمام تر اسلام آباد میں مرکز ہے۔ کراچی، اس کے ساتھ لاہور، پشاور یا کوئٹہ میں اب تک جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز نہیں کیا گیا، لیکن فارن فنڈنگ کی کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اسد قیصر کے ساتھ محمود رشید جو لاہور کے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی باقاعدہ طور پر جو نوٹس ملا تھا، اور اس کے بعد آج ایف آئی اے کراچی کی جانب سے نجیب ہارون جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور عمران خان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی باقاعدہ طور پر نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ ایک خاتون جس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ روز کی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایف آئی اے نے ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز کیا، تو ان کے حوالے سے بھی شواہد ایف آئی اے کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ایس بی بینک جس کا ریکارڈ تمام تر جل گیا تھا، جبکہ ایچ بی ایل کے جو 3 اکاؤنٹس ہیں اس کا ریکارڈ ایف آئی اے کو مل گیا، اس کی جانچ پڑتال کا باقاعدہ طور پر ایف آئی اے کی جانب سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو اس تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ماضی میں جے آئی ٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو جعلی اکاؤنٹس کیس کی چیزیں تھیں اس میں جو ہے ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب ایک بار پھر اکاؤنٹس کے معاملات ان کو دیے گئے ہیں، تو جو تحقیقات شروع کی گئی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کے اب ایف آئی اے جو ہے وہ حتمی نتائج پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے کہ اس میں ایف آئی اے کو جو ٹھوس شواہد ملے ہیں، تو پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرح نہ صرف فالودے والے بلکہ مقصود چپڑاسیوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ ان کے مقصود چپڑاسی اور پی ٹی آئی کے فالودے والے یہ الگ الگ کردار ہیں، یہ ذاتی ملازمین ہیں مختلف شخصیات کے، جس میں عمران خان کے ذاتی ملازمین بھی شامل ہیں 4، جن کی تحقیقات کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں اہم مرحلے میں جو ہے وہ تحقیقات داخل ہو گئی ہیں۔ فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بھی جو ہے بڑی تیزی سے تحقیقات کے مراحل طے کرنے میں مصروف ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت جلد عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ شہباز شریف کو باقاعدہ طور پر نواز شریف نے اس حوالے سے سخت تاکید کی ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتار کرنا ہو تو قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، انویسٹیگیشن کو تمام تر جو ہے وہ مکمل کیا جائے، اور شواہد ملنے کے بعد جو ہے وہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ شہباز گل جو گرفتار ہوئے اپنے بیان کی وجہ سے، اس کے بعد نجی ٹی وی چینلز کے ڈائریکٹر نیوز کو بھی گرفتار کیا گیا کراچی سے، اور اس میں ایئر وائی کے 2 اینکر اور ایک پروڈیوسر کا ایف آئی آر میں جو ہے وہ نامزد ہیں۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ حکومت ہو یا ادارے، وہ اب کسی کو بھی جو ہے وہ غلطی پر معافی دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری یعنی ان کے بیان کے جتنے گھنٹے بعد ان کی گرفتاری ہوئی، تو لگتا یہی ہے کہ ادارے اب جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں۔ لیکن کچھ طریقہ کار پہ اختلافات تو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کراچی میں گرفتاری کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اسلام آباد، لاہور میں الگ ہوتا ہے، تو وہ ایک فرق ہے۔ چلیں، وہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، جب جس طریقے کی چیز ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس اس پر رد عمل بھی دیتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں ماضی میں سوشل میڈیا کے حوالے سے گرفتاریاں ہوں یا سیاسی حوالے سے گرفتاریاں ہوں، تو باقاعدہ طور پر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل الگ رکھا گیا۔ اور اب شہباز گل، تو اس بحث سے ہٹ کر اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان، ان کے لیے ہم نے گزشتہ 3 دن قبل بھی کہا تھا کہ بہت مشکل وقت شروع ہو گیا ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ عمران خان کے کئی قریبی ساتھی جو ہے وہ اس وقت نہ صرف خاموش ہیں بلکہ مختلف جماعتوں جس میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے ان سے رابطوں میں مصروف ہیں۔ پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں کے پی کے، وہ بھی عمران خان سے کافی ناراض ہیں، لیکن وہ اس قدر ناراضگی نہیں کہ وہ کسی اختلاف کا باعث بنے، لیکن ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ عمران خان کو اداروں، خاص طور پر پاک فوج کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی ان کی چیزیں تھی، جو ان کا نظریہ تھا، اس کو وہ اس پر قائل کرتے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے، جو ہمارے ذرائع وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پر عمران خان کو
اب سے ایک ہفتہ قبل اس بات کی بھی آفر دی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اب بھی اچھے ہیں، اگر عمران خان صاحب چاہیں تو وہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے پرویز خٹک کی کوئی بات نہیں مانی۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی عمران خان کے خلاف پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، خاص طور پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جو وزارتوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی پنجاب میں جو ہے وہ کافی اختلافات ہیں، کافی چیزیں آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، اور پی ایم ایل قاف کے جو پرویز الہی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ عمران خان تک باتیں پہنچانا شروع کر دی ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی ان کو دے دیا، اہم ترین وزارتیں بھی اگر ان کو دینی ہیں تو پھر اگر 10 سیٹوں پہ تمام تر چیزیں کرنی ہیں تو پھر پی ٹی آئی پنجاب کا کیا فائدہ؟ تمام تر چیزیں قاف لیگ کو دے دیں اور پی ٹی آئی کو نام جو ہے وہ قاف لیگ رکھ دیں۔ یہاں تک جو ہے وہ چیزیں عمران خان تک پہنچائی گئی ہیں، لیکن جو چیزیں ہیں ہمارے پاس اس میں بڑی وہی چیز ہے کہ جو میں نے اپنے 3 دن قبل بھی کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ نااہلی کا معاملہ، تو اب مسلم لیگ نون اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون کی جو مشاورت ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان سے جو مشاورت ہوئی ہے اس میں پہلے مرحلے میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوایا جائے گا توشہ خانہ کے معاملات میں، اور اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری کے معاملات کو رکھا جائے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا اختلاف کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو پہلے باقاعدہ طور پر گرفتار کروا لیا جائے، لیکن شیخ رشید بھی اس معاملے پر جو ہے وہ کافی تحقیقاتی ادارے ان کے حوالے سے بھی کافی قریب ماضی میں ان کا تعلق رہا ہے، لیکن چونکہ عمران خان کے حوالے سے ان کے بھی بیانات کافی سخت ہوئے تو کچھ اسٹیبلشمنٹ سے دوری شیخ رشید کی بھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 9 محرم کو جو ہے وہ شیخ رشید کے اسلام آباد اور لال حویلی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہ صرف وہاں پر جا کر چیکنگ کی بلکہ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر شیخ رشید کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور شیخ رشید بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں آئی تھیں۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملکی صورتحال میں جو کے پی کے میں اس وقت طالبان کے حوالے سے کافی تیزی سے سرگرمیاں ہو رہی ہیں، خودکش حملے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوات میں پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں اس پر حملہ بھی ہوا ہے، پولیس فورسز پر بھی حملہ ہوا ہے، تو چیزیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہیں وہ کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان تمام تر صورتحال کو، خاص طور پر جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پشاور میں جو کور کمانڈر کی تبدیلی ہوئی اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو کور کمانڈر کو تعینات کیا گیا ہے پشاور میں ان کا کے پی کے اور قبائلی علاقوں میں تعیناتی اور وہاں پر آپریشن اور وہاں کی صورتحال کو سمجھنے کا ایک طویل تجربہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے تجربے کو کس طرح کام میں لاتے ہیں، اور جو وہاں پر جس قدر تیزی سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان نے اپنا کنٹرول کرنا شروع کیا ہے تو اس کو کس حد تک وہ نمٹتے ہیں۔ یقیناً کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں وہاں پر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے کچھ آپریشن کیے گئے ہیں اور کچھ اہم ترین لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے، اور لیکن ان تمام تر چیزوں میں ہمیں افغانستان کی صورتحال کو جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ کے پی کے حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان افغانستان کے حوالے سے جو ماضی میں ان کا رویہ یا نظریہ یا جو پالیسی رہی ہے وہ ان کو کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اگر گرفتاری یا نااہلی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ فیکٹر یقیناً کچھ نہ کچھ رد عمل دے گا، لیکن جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تمام تر چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ تو آئندہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں یقیناً عمران خان کے لیے مشکلات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں مشکلات ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم اس حکومت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف جائیں، ہمارا مطالبہ بھی پی ٹی آئی کا یہی ہے، تو اگر نئے انتخابات کی طرف جانا ہے تو کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، فوری طور پر جو ہے عمران خان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں،
لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے، عمران خان نے کوئی خاص پلاننگ کی ہوئی ہوگی، لیکن جو پلاننگ ان کی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ کے پی کے اور جو پنجاب میں ہے وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو لا کر اپنی تمام تر چیزوں کو کنٹرول ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد شاید وہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پالیسیز کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی نظریں ان تمام تر معاملات پر ہیں۔ شہباز گل کے بعد ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کی گرفتاری اسی ہفتے متوقع ہے۔ تمام تر چیزیں کر لی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر صرف اجازت جو ہے وہ لینی ہے اداروں کو، اور یہ گرفتاری بھی ایف آئی اے کے تھرو یا پولیس کے تھرو جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی موجودگی اسلام آباد میں ہوئی یا پنجاب میں ہوئی تو ان کی گرفتاری لازمی ہے اور اسی ہفتے متوقع ہے۔ اور عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ سے تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو شواہد ہیں اور جو تحقیقات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔